بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنت کی جانب سے پیش ہے علماء اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور محترم خواتین ملت، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو دین کی اہم باتیں سننے کے لیے ان اہم مجالس میں جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ کل کے مجلس میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کارنامے دیکھے، اور آج ہم جو امام کی زندگی دیکھنے والے ہیں یہ امام مالک ہیں۔ یہ چوٹی کے محدث ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا لقب یہ ہے امام المحدثین، اور ان کا دوسرا لقب یہ بھی ہے امام دار الہجرہ، تیسرا لقب یہ ہے امام المدینہ۔ تو حدیث کے فن میں محدثین کے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑے محدث تھے اور ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے۔ تو امام مالک جو آج کے ہمارے مجلس کے موضوع کے امام ہیں، یہ مدینے میں پیدا ہوئے، 93 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کا خاندان اصل میں یمن سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ لوگ صحابہ کے زمانے میں ہجرت کر کے آ کر مدینہ میں سیٹل ہو گئے۔ تو امام مالک مدینے میں پلے، مدینے میں پوسے اور بڑے ہوئے مدینے میں۔ تو جیسے ہی بڑے ہوئے، کم عمر سے، جب ان کی عمر 9 سال 10 سال کی تھی، تب سے یہ دینی علم حاصل کرنا شروع کیے۔ اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ آدمی سب سے پہلے قرآن کو یاد کرے۔ دین علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو بزبان یاد کرے، اور انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد اس زمانے میں علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا، اس زمانے میں مدارس نہیں تھے، نہ یونیورسٹیز تھے، نہ جو ہے بڑے بڑے دینی ادارے تھے، نہیں، اس زمانے میں صرف مسجد۔ اس زمانے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مرکز کیا ہے؟ مساجد۔ اور مساجد کے امام اس زمانے میں بہت بڑے علماء ہوتے تھے، اور یہ علماء مسجد میں ہر نماز کے بعد لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور شروع میں مفت میں دیتے تھے۔ اور امام مالک کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ بڑے بڑے علماء مفت میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو بچے جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان مجالس کو جاتے اور بیٹھ کر ان مجالس میں دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہی طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا اس زمانے میں۔ لیکن جب 400-500 سال گزر گئے تو اس وقت جو ہے بڑے بڑے مدارس کھولے گئے۔ تو سب سے پہلے
ایک بہت بڑے گورنر گزرے جن کا نام ہے نظام الملک. انہوں نے اپنے زمانے میں تقریباً 25 بستیوں میں ڈھیر سارے مدارس کھولے اور ان مدارس کا نام پڑ گیا مدارس نظامیہ. اور ان مدارس سے بڑے بڑے علماء نکلے جیسے امام غزالی، امام الحرمین الجوینی، اور اس کے بعد امام القیم ابن تیمیہ. بڑے بڑے علماء انہی مدارس کے علماء سے پڑھے ہیں یا پھر انہی مدارس سے نکل کر آئے ہیں. تو 400 سال کے بعد یہ مدارس کا سلسلہ شروع ہوا. ورنہ اس سے پہلے کیسے تھا؟ مساجد میں لوگ علم حاصل کرتے تھے اور مساجد میں ہمیشہ لوگ موجود ہوتے اور ہمیشہ دینی باتیں چلتی ہوتی. آج ہمارے پاس مساجد کیا ہے؟ نماز کے بعد بند کر دو، ورنہ ٹیوب لائٹ چوری چلے جائے گی، فین چوری چلے جائے گا، فلان چیز غائب ہو جائے گی، تو نماز کے فوراً بعد بند کر دو مسجد. نہیں، مساجد بند کرنے کے لیے نہیں ہے، مساجد دینی تعلیم کے لیے ہے. اس زمانے میں مساجد صرف تعلیم کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کا مرکز تھا. مسجد کورٹ تھی، مسجد کئی چیزوں کی پریکٹس کرنے کی جگہ تھی. جہاد کی تعلیم مسجد میں ہوتی تھی، لوگوں کی تعلیم مسجد میں ہوتی تھی، فیصلے مسجد میں کیے جاتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس مسجد کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ نماز بھی کیسی؟ جلدی جلدی، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ختم کریں اور جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی مسجد بند کر دیں. یہ ہمارے مساجد ویران پڑے ہیں، بیکار ہیں. مساجد کی پوری ضرورت پوری استعمال نہیں کی جا رہی ہے. اصل میں ایسے مجالس مساجد میں ہو، دینی تعلیم لوگوں میں عام کیا جائے، لیکن ٹرینڈ ایسا ہے اور مساجد میں ایسے لوگ قابض ہیں جو کیا ہے؟ دین سے بہت دور ہیں. ان کے پاس پیسہ ہے تو مسجد میں حکومت چلا رہے ہیں. بہرحال تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں مساجد سب کچھ تھے. تو امام مالک اسی مساجد میں جاتے تھے اور علم حاصل کرنا شروع کیے. تو ان کے اساتذہ میں ڈھیر سارے اساتذہ تھے. ان میں قابل ذکر اساتذہ میں سب سے پہلے نمبر پر ربیعہ الرائی. ایک امام تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ربیعہ الرائی. ایک بہت بڑے امام تھے. ان کے پاس امام مالک ایک مدت تک علم حاصل کیے اور اس کے بعد امام مالک سعید بن جبیر کے پاس علم حاصل کیے، سعید بن مسیب کے پاس علم حاصل کیے اور ڈھیر سارے بڑے بڑے علماء سے امام مالک استفادہ کیا. اور امام مالک کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مدینے کو نہیں چھوڑا، سوائے ایک مرتبہ حج کیے، اس کے بعد ہمیشہ مدینے میں رہے، ہمیشہ مدینے میں رہے. اور یہ کہتے تھے کہ مدینہ چھوڑنا میرے لیے گوارا نہیں ہوتا، کہ میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، اور مدینے میں رہے آخر کار تک. اور یہ اپنی زندگی میں 70 سال تک درس دیتے رہے اور 80 پر 6 سال تک زندے رہے اور 16 سال سے درس دینا شروع کر رہے ہیں. ان کی عمر جب 16 سال کی تھی تو ان کے اندر اتنی قابلیت پیدا ہو گئی کہ اس وقت کے علماء نے ان کو اجازت دے دی کہ تم آج سے درس دے سکتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ 16 سال میں آدمی کیا کرتا ہے؟ 25 سال اگر 30 سال بھی ہو جائے تو کہتا ہے کہ ابھی مجھے عمر کم ہے، ابھی میں بچہ ہوں. اور جب 40 سال کا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری عمر ہو گئی. لیکن دیکھیے 16 سال میں درس دینا شروع کر رہے اور اس کے بعد مسلسل 70 سال تک درس دیتے رہے اور ان سے ساری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائے. اور ان کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جب بیان کرتے تو ان کے اوپر ایک عجیب قسم کا رعب طاری ہو جاتا اور بڑے سنجیدہ ہو جاتے اور بڑے سیریسنس کے ساتھ احادیث بیان کرتے تھے. اور ان کے حدیث دینے کا درس کا جگہ یہ تھا کہ بالکل قبر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بغل میں تھا. اور جب بھی بیان کرتے تو کہتے ہیں کہ اس قبر والے نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف بار بار اشارہ کیا کرتے تھے. اور احادیث کی بہت بڑی اہمیت تھی ان کے دل میں. اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے اس وقت کے بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا الموطا. احادیث کا مجموعہ سب سے پہلے امام زہری نے لکھا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر امام مالک آتے ہیں جو الموطا لکھے. الموطا ایک حدیث کی کتاب ہے، جیسے آپ لوگ بخاری جانتے ہیں، مسلم جانتے ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، یہ تو سنتے ہیں لوگ. لیکن یہ کتابوں سے سب سے پہلے، ان کتابوں سے آگے جو کتاب آئی وہ ایک امام مالک کی کتاب الموطا تھی. امام مالک جو مدینے میں رہتے تھے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں
جو اہل حق ہیں، دین جاننے والے ہیں، ان کو اور اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہمیشہ مسئلہ ہوتا۔ اب جس مدینے میں امام مالک تھے، اس مدینے کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا جعفر۔ اس گورنر اور امام مالک کے درمیان ہمیشہ مسائل تھے۔ اب یہ جو گورنر تھا یہ اموی حکومت کا کارندہ تھا۔ اب یہ لوگوں سے زبردستی بیعت لیا کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ تم لوگوں کو زبردستی اموی بادشاہ کو ماننا ہے، تو لوگوں سے زبردستی بیعت لیا کرتا تھا، اور امام مالک پر بھی زور یہ ڈالتا تھا کہ آپ بھی فتویٰ دیں کہ لوگ زبردستی اموی بادشاہ کو مانیں، اموی حکومت کو قبول کریں۔ اور خاص طور پر ایک مسئلے میں یہ آدمی، مطلب یہ جو امیر تھا، امام مالک کو بہت پریشان کرتا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ طلاق المکرہ، اگر کوئی آدمی زبردستی طلاق لے، مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، آ کر بولا کہ بھائی تو تیری بیوی کو طلاق دے، زبردستی طلاق دلوایا، اس کا حکم کیا ہے؟ امام مالک کہتے تھے زبردستی طلاق ہوتا ہی نہیں، زبردستی طلاق ہوتا ہی، بلکہ کوئی بھی عبادت اسلام میں اگر کوئی آدمی زبردستی کروائے وہ عبادت اللہ کے نظر میں قبول نہیں۔ تو طلاق جو زبردستی لی جاتی ہے یہ طلاق ہی نہیں ہے۔ یہ امام مالک کا فتویٰ تھا، اور اس فتوے میں امام مالک بہت زور سے لوگوں کے درمیان بیان کیا کرتے تھے۔ اب اس وقت کا امیر کیا کرتا تھا؟ امام مالک پر یہ زور ڈالتا تھا کہ آپ یہ فتویٰ دیں کہ زبردستی طلاق جائز ہے۔ امام مالک بولے جائز نہیں ہے، وہ امیر بولا جائز آپ کو دینا ہے، بولنا ہی ہے۔ جب امام مالک انکار کیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور خوب مارا گیا، کئی دن تک ان کو مارا گیا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان کو مسجد میں لا کر، جس مسجد میں وہ درس دیا کرتے تھے، اس مسجد میں لا کر لوگوں کے سامنے مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اور اس کے بعد امام مالک کو گدھے میں بٹھا کر ان کے چہرے کو کالا کر کے مدینے میں پھرایا جاتا تھا، اور یہ اعلان کیا جاتا تھا دیکھو امام مالک جو امیر کی بات نہیں مانے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اب امام مالک تھے، وہ یہ کہتے تھے اے لوگوں، جو لوگ مجھے نہیں جانتے جان لینا میں امام مالک ہوں۔ گدھے میں بیٹھ کر اپنی شہرت کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں امام مالک ہوں، دیکھ لو۔ اصل میں یہ امیر، اس کے پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے زبردستی بیعت لیتا تھا۔ اگر زبردستی بیعت لینا جائز نہیں ہے، زبردستی کرنا جائز نہیں ہے تو بیعت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بیعت جائز نہیں ہے لوگ اموی سلطنت کو نہیں مانیں گے۔ تو اصل میں یہ چاہتا یہ تھا کہ امام مالک اس چیز کو جائز قرار دے۔ اگر امام مالک اس چیز کو جائز بول دے تو اس کے بنیاد میں لوگوں سے زبردستی بیعت لیا جائے گا۔ لیکن امام مالک یہ مسئلہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے آخر دم تک یہی فتویٰ دیتے رہے کہ زبردستی بیعت لینا، زبردستی طلاق دلوانا یہ جائز نہیں۔ اس راہ میں ان کو بے شمار مصیبت و آلام کو جھیلنا پڑا، لیکن اللہ کے لیے جھیلتے رہے۔ اور کئی مرتبہ یہ ہوا کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اتنا مارا گیا کہ دونوں شانے نکلنے لگے، لیکن آخر کار تک اللہ کا یہ بندہ برداشت کرتے رہا، اور آخر کار تک ان کے فتوے کو نہیں مانے۔ تو اس طریقے سے امام مالک جتنی بھی پریشانیاں آئیں امام مالک اسے جھیلتے رہے۔ اور اس کے بعد جیسے بتایا میں، امام مالک کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ سب سے پہلے آدمی ہیں جو کیا کیے، احادیث کو، فقہی مسائل کو احادیث کے ترتیب میں جوڑے۔ اور یہ کہنے والا اس وقت کا بہت بڑا بادشاہ جس کا نام تھا خلیفہ منصور۔ خلیفہ منصور یہ عباسی سلطنت کا دوسرا بادشاہ ہے جو علم دوست تھا، علم کو پسند کرتا تھا۔ یہ جتنے بھی اموی بادشاہ ہے، عبد الملک کے بعد تقریباً 12 اموی بادشاہ ہے، یہ پورے کے پورے علم دوست نہیں تھے، بلکہ ان سب کو یہی چیز لگی تھی کہ کیسے اپنی حکومت کو مضبوط کریں۔ جو بھی آتا حکومت میں اپنی حکومت کی پڑی رہتی سے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شروع کے 120 سال میں احادیث میں کام کم ہوا۔ لوگ عام طور پر سوال یہ کرتے ہیں کہ احادیث پر اگر کام ہونا تھا تو شروع کے دور میں ہونا تھا، کیوں احادیث میں کام 150 سال کے بعد ہوا؟ امام بخاری آئے 200 سال کے بعد، امام مسلم آئے 200 سال کے بعد، جتنے بھی بڑے بڑے محدثین آئے 200 سال کے بعد آئے۔
لیکن شروع کے دور میں احادیث پر کام کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ جو اموی بادشاہ تھے یہ کبھی بھی علم دوست نہیں تھے، علم کی نشر و اشاعت کبھی بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو جب سے عباسی حکومت میں آئے تو یہ لوگ تھوڑا دین کی طرف مائل تھے اور علم دوست تھے۔ تو خاص طور پر اس میں جو بادشاہ جعفر منصور تھا، دوسرا بادشاہ، یہ بہت علم دوست تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے دارالحکمہ ایک ٹرانسلیشن سینٹر کھولا، سب سے پہلے کھولنے والا یہی آدمی تھا۔ اور یہ ٹرانسلیشن سینٹر کھول کے کیا کرتا تھا، سارے دنیا میں جتنے بھی کتابیں تھیں، چاہے جس میں بھی کسی بھی فن میں ہو، کسی بھی سبجیکٹ میں ہو، تمام کتابوں کو لاتا اور اس سینٹر میں رکھ کر اسے عربی میں ترجمہ کرواتا۔ آپ کو اس زمانے میں عربی میں میڈیکل کتاب نہیں ملے گی، عربی میں دوائیوں کی کتاب، عربی میں فلسفی کی کتاب نہیں ملے گی۔ عربی میں جو بھی ملے گا کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام یا پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب سے پہلا بادشاہ تھا جو کیا کیا، فلسفے کو لا کر عربی میں ترجمہ کروایا، اور جو لوگ ترجمہ کرتے تھے ان کو ڈھیر سارا پیسہ دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اسے یونان سے لایا گیا، گریس سے لایا گیا، اور اس کی ایک ماہ کی تنخواہ تھی 5 لاکھ درہم اس زمانے میں، اور صرف اس کا سبجیکٹ یہ تھا کہ وہ فلسفی ماہر تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ ایک کتاب جو فلسفی کی ہے اسے عربی میں ترجمہ کر لے۔ تو یہ تقریباً 10 سال تک ترجمہ کرتا رہا، اور ماہانہ اس کی تنخواہ کتنی تھی، 5 لاکھ درہم۔ تو یہ جو بادشاہ آیا یہ واقعی جو ہے بہت نعمت بن کر آیا، لیکن تھا ظالم ایک طرف سے یہ ظلم کرنے والا تھا، جسے بتایا میں امام ابو حنیفہ کو مارنے والا یہی بادشاہ تھا۔ جب ان کو زبردستی کی گئی وہ نہیں مانے، آخرکار ان کو جیل میں زہر دے کر مارنے والا یہی بادشاہ تھا، اور یہی بادشاہ اب امام مالک پر زور ڈال رہا۔ لیکن ایک مرتبہ امام مالک کو بلا کر کہتا ہے یہ بادشاہ کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مسائل میں احادیث سے دور جا رہے ہیں، آپس میں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کتاب لکھو، وَاقْتَئْ لَهُمْ کتاباً، ان لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب لکھو جو ان کے دین کے معاملات کو آسان کرے۔ امام مالک نے اس چیز کو قبول کی اور کتاب لکھنا شروع کیے، اور اس کتاب کا نام کیا رکھا، الموطا۔ موطا کا معنی آسان کر دیا گیا، یعنی اس کے اندر جتنے مسائل ہیں اسے انہوں نے بڑی آسانی سے بیان کیا ہے۔ تقریباً اس کے اندر 4000 احادیث تھے۔ امام مالک نے شروع میں اس میں 4000 احادیث جمع کیے، اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جمع کیے۔ اور اس زمانے میں احادیث جمع کرنا معمولی چیز نہیں تھی، اور حدیث کا فن بھی معمولی نہیں ہے۔ آج ہم کیا ہیں، بچہ کہتا ہے صحیح حدیث کی ضعیف حدیث کیجیے، وہ حدیث صحیح جاؤ جی، وہ حدیث صحیح جاؤ جی۔ صحیح حدیث کہنا، ضعیف حدیث کہنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے سر کے بال سوکھ جائیں گے، بال پک جائیں گے، اتنی محنت کی ضرورت ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کو ایک حدیث ملتی ہے تو ایسے ہی نہیں مل گی، اس کے پیچھے کئی لوگوں نے محنت کیا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگوں نے محنت کی ہے۔ ایک حدیث جو ہمارے پاس پہنچتی ہے کیسے پہنچتی ہے؟ مثال کے طور پر بخاری کی حدیث، بخاری کہیں گے کہ میں نے اس حدیث کو میرے استاد اسحاق بن راہوے کے پاس سنا، بات ختم، صحیح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ وہاں سے اسحاق بن راہوے کس سے سنے؟ وہ ان کے استاد سے سنے، وہ کس سے سنے؟ وہ ان کے استاد سے سنے، وہ کس سے سنے؟ وہ کسی تابعی سے سنے ہیں، وہ تابعی کس سے سنے؟ کسی صحابی سے سنے ہیں، وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ تقریباً یہ سلسلہ 1 2 3 4 کبھی کبھار جو ہے 50 راویوں پر مشتمل ہے، ایک حدیث 50 راویوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ اب اس کے بعد محنت یہ ہے کہ یہ حدیث کو صحیح طریقے سے جمع کیا جائے، مطلب بیچ میں ٹوٹا نہ ہو، بیچ میں کوئی لنک ٹوٹ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی روایت بیان کرے اپنے استاد کو چھوڑ کر اس کے استاد سے بیان کرے، ایسا نہ ہو، بالکل چین برابر ہو۔ اگر چین ٹوٹ جائے تو کیسے چیک کریں گے؟ ایک آدمی حدیث کہتا ہے کہ میرے استاد نے کہا، حالانکہ یہ اس کے استاد سے نہیں سنا ہے بلکہ اس کے استاد اس کے اور استاد سے سنے ہیں۔ یہ آدمی کیا کیا، بیچ میں ایک استاد کو حذف کر کے بول دیا۔ کیسے پہچانیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ اب جا کے یہ آدمی کی پوری زندگی پڑھیں گے، اس آدمی کی پوری زندگی پڑھیں گے، دیکھیں گے کون سے زمانے میں تھا، کون سے ہجری میں تھا، اچھا یہ کون سی بستی والے ہیں، یہ مدینہ والے، وہ عراق والے ہیں، کیا کبھی کبھار یہ دونوں ملاقات کی ہے، ملاقات نہیں کی ہے، ملاقات ہونے کی گنجائش ہے
یہ 100 ہجری کے پہلے مر گئے ہیں، یہ 100 ہجری کے بعد پیدا ہوئے، دونوں ملاقات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو آدمی حدیث کے فن میں اتر جائے واپس نہیں ونوے ہے، وہ ایک مرتبہ اتر گئے خلاص، اسی میں آدمی پوری زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ فن ایسا ہے آدمی جب تک اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ 25-30 سال اس میں صرف نہ کر دے تو اس فن کا ماہر بن نہیں سکتا۔ ڈھیر ساری چیزیں ہیں۔ ایک راوی مثال کے طور پر محمد بن اسماعیل کے نام سے آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو کم از کم 500 لوگ نکلیں گے۔ آپ کے حدیث میں محمد بن اسماعیل ہیں، اس میں 500 میں سے کون ہیں؟ جاؤ ڈھونڈو۔ کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس کے لیے کتابیں ہیں۔ کیسی کتابیں ہیں؟ ہزاروں کتابیں ہیں۔ کون سی کتاب میں کون سے معلومات ملیں گے؟ یہ آدمی کو چیک کرتے جو ہے تقریباً اس کی زندگی کے کئی سال صرف چیکنگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو امام مالک جو ہے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ یہ کتاب جمع کیے 40 سال میں، اور اس کتاب میں کتنے احادیث ہیں؟ 4000 احادیث ہیں۔ 40 سال محنت کے اس کتاب کو بنانے کے لیے۔ اچھا 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی سال بڑھتے گئے کتاب میں سے احادیث کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب یہ وفات پائے تو ان کی کتاب میں صرف 1000 احادیث تھے۔ بولے کہ 3000 احادیث میں جو ہے صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے نکال دیا میں۔ تو تقریباً جو ہے اس کتاب میں 50 سال محنت کی گئی موطا۔ اس لیے امام شافعی کہتے ہیں دنیا میں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب موطا مالک ہے، امام مالک کی موطا۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی جو ہے امام بخاری سے پہلے آئے، انہوں نے امام بخاری کو نہیں دیکھا، اور امام بخاری کی جو کتابیں ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ ان کو نہیں ملی کیونکہ اس سے پہلے آئے تھے۔ اس وجہ سے امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں اگر امام شافعی زندہ ہوتے امام بخاری کے بعد ضرور یہ کہتے کہ امام بخاری کی کتاب ساری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے صحیح ہے۔ تو 40 سال محنت کر کے احادیث کو جمع کیا۔ ایک حدیث ایسے ہی ہم کیا سمجھتے ہیں حدیث پڑھ لیے بات ختم، نہیں۔ اس زمانے میں جو ہے حدیث کے متن کا مسئلہ نہیں تھا۔ حدیث کا متن مثال کے طور پر جو انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کا متن ہے، اس سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، بچہ بچہ یاد ہے، بچہ بچہ اسے جانتا ہے۔ مثلا اصل حدیث کے فن میں موضوع یہ ہے کہ حدیث کو کون روایت کرتا ہے، کہاں سے آئی ہے، کون سے بستی سے آئی ہے، کون اسے جمع کیا ہے، الفاظ بدل رہے ہیں۔ بہت بڑا بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، اس میں گھسنے والا آدمی کیا ہے، جب تک اس کے بال سفید نہیں ہوتے وہ آدمی اس میں ماہر نہیں بنتا۔ تو امام مالک جو ہے 40 سال محنت کر کے اس کتاب کو لکھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب پوری کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں اور محنت کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے کام کرنے کی جو ہے گنجائش ہے، اور اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ اس میں اور محنت کرنا۔ اس کے بعد ان کے کئی شاگرد آئے، اس کتاب میں محنت کرتے رہے۔ اور امام بخاری بھی وہ جب کتاب لکھے تو ان کے نظر میں امام مالک کی موطا آگے تھی، اس کے جو ہے روٹس کو فالو کر کے وہ کیا کیے، صحیح کتاب لکھے۔ تو اس طریقے سے امام مالک ساری دنیا کو ایک بہترین تحفہ دیے اس کتاب کے ذریعے سے۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے المدون۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں صرف مسائل جمع کیے گئے، تقریباً 30 پر 6000 مسائل اس کتاب میں جمع ہیں۔ آج بھی کتاب موجود ہے، لیکن امام مالک اسے نہیں جمع کیے بلکہ ان کے شاگردوں میں سے 3 تھے، ایک کا نام تھا اسد بن فرات، ابن قاسم، اور اس کے بعد جو ہے سحنون۔ یہ 3 لوگ جمع ہوئے، اور اس کے بعد یہ لوگ امام مالک سے جو بھی سنے سب کچھ درج کرتے گئے۔ اب امام مالک کے مجلس میں کون آتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء آتے ہیں، کئی سال سفر کر کے لوگ آتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک آدمی 6 مہینے سفر کر کے گھوڑے کی پیٹھ میں 6 مہینے سفر کر کے مدینہ پہنچتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے 40 مسائل تھے جو اپنے گاؤں سے لے کر آیا تھا، اور گاؤں والے اسے یہ بول کر بھیجے کہ جاؤ امام مالک سے پورے مسائل کے جواب سن کر آؤ۔ وہ آدمی 6 مہینے کے بعد مدینے میں داخل ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ امام مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ امام مالک کا درس کا وقت فلاں وقت ہے، آپ اس وقت آ جائیے، آپ کی ملاقات امام مالک سے ہو جائے گی۔ تو بڑی محنت مشقت کے بعد امام مالک سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کر کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرے پاس جو ہے 40 مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے فر جواب دے دیں، میں لکھ کر جو ہے پہنچا دیتا ہوں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ پڑتا ہے۔ امام مالک غور کر کے کہتے ہیں کہ لا ادری، نہیں معلوم مجھے،
دوسرا مسئلہ پڑھتا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں معلوم مجھے. تیسرا مسئلہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں معلوم مجھے. چوتھا مسئلہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں معلوم مجھے. 40 مسائل پڑھے گئے، اس میں صرف 4 کا جواب دیے اور باقی کے 36 کا جواب بولے نہیں معلوم مجھے. وہ آدمی بولا میں 6 مہینے کی محنت کے بعد لوگوں کی ذمہ داری لے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں، کیا میں لوگوں کو ایسے جا کر صورت دکھاؤں؟ امام مالک بولے جا کر کہہ دو کہ امام مالک کو نہیں معلوم. جا کر لوگوں سے کہہ دو کہ 36 مسائل کے جواب امام مالک کو نہیں معلوم. آج ہمارے پاس نہیں معلوم بولنا ایک بہت بڑا مرض ہے. نہیں معلوم بول دیے کہ آپ بھی معلوم نہیں جی، چپ کے لیے بقاوتی جی کچھ بھی نہیں معلوم. دیکھیے علماء کے پاس نہیں معلوم کہنا یہ آدھا علم تھا. کوئی مسئلے میں جب تک ان کو یقین نہیں ہو جاتا وہ لوگ زبان نہیں کھولتے. فتوے میں زبان کھولنا، دین کے تعلق سے زبان کھولنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بہت بڑا گناہوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا ذکر کرتا ہے کہ آپ دین کے مسائل میں زبان کھولیں اور آپ کو اس کے تعلق سے علم نہیں ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس وقت کے علماء وہ فتوے دینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے تھے، ان کے زبان لڑکھڑاتے تھے. امام مالک کو جو ہے ہو سکتا ہے معلوم ہو 36 مسائل کیا ہیں، لیکن ان کو یقین علم نہیں تھا، 100% علم نہیں تھا تو وہ زبان نہیں کھولے. لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ فتاووں کا مارکیٹ ہے، فتوے شاپنگ چلتے ہیں. وہ عالم کے پاس پوچھے، وہ ایک فتوا دیے، ان کے پاس پوچھے، دونوں کمپیئر کر کے یہ تھوڑا جو ہے اپنا ذہن لڑائے، اس کے بعد جائے اپنے طرف سے ایک فتوا دیے اور لوگوں کے درمیان جو ہے یہ میرا مسئلہ ہے جی میں بولتا ہوں جی کرو جی عمل، کیا ہوتا دیکھ لیں گے جی. اس طریقے سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے لوگوں کے دل سے. خبردار یاد رکھنا میرے دوستو، دین کے تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے، دین کے مسائل میں فتویٰ دینے سے پہلے 1000 مرتبہ آپ سوچ لیں. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم کہیے، یہ اس میں آپ کے لیے شرف ہے، اس میں آپ کے لیے بڑائی ہے. ہمارے اسلام میں اگر کوئی آدمی نہیں معلوم کہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی مسئلہ معلوم ہے بول کے اس میں بکیں اور اس میں غلطی کریں، اس وقت اس کی جو ہے غلطی کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں اس کی عزت گر جاتی ہے. تو نہیں معلوم کہنا یہ آدھا علم ہے. امام عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لا ادری کہنا نصف العلم، آدھا علم ہے. تو فتاوی دین کے مسائل میں زبان کھولنا یہ ان لوگوں کے لیے بہت دقت تھی. اور صحابہ کے درمیان بھی ایسے ہی ہوتا تھا. ایک تابعی جا کے ایک صحابی سے ایک مسئلہ پوچھتے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ صحابی سے پوچھ لینا. وہ آدمی ان کے پاس جاتا ہے، وہ آدمی جو ہے ایک دوسرے صحابی کے پاس بھیجتے ہیں. اس طریقے سے 70 صحابی کے بعد پھر پہلے وہی صحابی کے پاس آ کے رک جاتا ہے مسئلہ. وہ آدمی کہتا ہے آخر کس کے پاس جواب جانوں؟ تو سب جو ہے فتوے سے بچتے تھے، دین کے تعلق سے زبان کھولنے سے ڈرتے تھے. صرف وہ آدمی زبان کھولتا جو ایک مدت تک علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر پختگی آ جاتی، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں کچھ جانتا ہوں، اور اس کے اساتذہ سے اجازت دیتے ہیں کہ تو جو ہے دین کے مسائل میں زبان کھول سکتا ہے. جب جا کر وہ دین کے مسائل میں زبان کھولتا ہے. اور کل ہم نے دیکھا امام ابو حنیفہ جو 40 سال تک ان کے استاد کے پاس علم حاصل کی، 40 سال تک. اور جب فتویٰ دینے بیٹھے تو جب ان کی عمر 50 سال کی تھی اس کے بعد سے زبان کھولنا شروع کی. اور امام مالک 16 سال میں ان کی اساتذہ کے پاس اجازت لے لیتے ہیں کہ ان کے اساتذہ کہتے ہیں کہ آپ فتوے دینے کے مستحق ہیں، دے سکتے ہیں. تب سے فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں. تو امام مالک جو ہے 36 مسائل میں کہے کہ نہیں معلوم، اس آدمی کو کہہ دیے کہ جا کر تم اپنے آدمیوں سے کہہ دینا کہ امام مالک اس کے شہرت کے مطابق، اس کے شہرت کے ساتھ ساتھ وہ ان مسائل کو نہیں جانتا. یہ تھے امام مالک. اور ان مجلس میں ہر آدمی آتے تھے اور بدعت کو انتہائی نفرت کرتے تھے، بدعت سے بہت دور ہوتے تھے. ہر مسئلے میں سنت کی تباہ کرتے تھے. سنت پر عمل کرنا یہ ان کی زندگی کا اہم گوشہ تھا، اور پوری زندگی درس و تدریس میں گزاری. اور شروع میں بہت غریب تھے، بہت تکلیف سے علم حاصل کیے اور بہت تکلیف سے درس دینا شروع کیا. لیکن آخر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں کامیابی دی، تجارت ان کی جو ہے بڑھ گئی. تو اس کے بعد یہ کیا کیے، تجارت ایک آدمی کے پاس سونپ دیے، بولے کہ تو تجارت دیکھ، اس میں سے ایک حصہ مجھے دے دینا. ایک کہہ کر یہ 100% جو ہے دین کی تعلیم کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو گئے. بہت بڑا مرتبہ ہے میرے دوست کہ دین کے لیے پوری زندگی صرف کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے لیے پوری زندگی صرف کر دینا، یہ بہت بڑا شرف ہے.
اور اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی عزت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیسے حفاظت کر رہا اللہ تعالیٰ؟ ایسے علماء کو پیدا کر کے. کیسے کیسے علماء گزرے ہیں. ایک عالم ہے, ان کا نام ہے ابن عقیل. انہوں نے اپنی زندگی میں 550 والیوم کتاب لکھی. یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے الفنون. کتنے والیومز میں ہے؟ 550 والیومز ہیں. پوری زندگی صرف کتاب لکھے ہیں بس. ایسے ایسے علماء لکھے. امام ابن تیمیہ ان کی زندگی میں انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں. امام سیوطی ان کی زندگی میں انہوں نے 1000 سے زیادہ کتاب لکھے ہیں. امام ابن الجوزی ان کی زندگی میں انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. کیوں لکھی؟ کیا وجہ تھی؟ دین کی محبت, دین کا شرف, اللہ کے پاس مرتبہ حاصل کرنے کا شرف. اس لیے ایک عالم صاحب کو لوگ پوچھے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کیا مانگیں گے؟ وہ بولے کہ جنت میں بھی میں چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی لائبریری ہو, اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس ریسرچ کرنے کے لیے پیپرز ہو, تو ادھر بھی جو ہے ریسرچ کرتے رہوں گا. تو ایسا علم دوست, ایسا علم کا شغف تھا علماء کے دل میں. تو امام مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان مسائل میں سب سے آگے تھے, اور بدعت کو انتہائی نفرت کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے مجالس میں ڈھیر سارے بدعتی آتے تھے, آ کر جو ہے ان سے کیا کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, ان کو جو ہے کراس کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک بدعتی آیا, آ کر مجلس پہ کھڑا ہو کر بولا, امام صاحب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش میں مستوی ہے. یہ مستوی کیا ہے بتاؤ, یہ استوا کیا ہے بتاؤ. امام مالک کو بہت غصہ آیا, اور مشہور مقولہ کہتے ہیں الاستواء معلوم, الایمان به واجب, والکیف مجہول, والسؤال عنہ بدعہ. یہ استوا کیا ہے یہ عربی زبان میں ہم جانتے ہیں. اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے, چڑھا ہوا ہے. کیسے چڑھا ہوا ہے؟ جیسے ہم اور آپ کرسی میں بیٹھتے اس طریقے سے, یا پھر اللہ تعالیٰ کو عرش چاہیے, اگر عرش ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ گر جائے گا. اس طریقے سے بحث کرنا یہ بدعت ہے. تو امام مالک کہتے ہیں کہ استوا جانتے ہیں زبان کے اعتبار سے, وہ کیسے ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ پوچھنا جائز نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. اس کے تعلق سے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے بحثیں کرنا, سوالات کرنا, یہ بدعت ہے. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو کیسے ماننا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام, اس کے اچھے اچھے ایٹریبیوٹس پر کیسے ایمان ہونا چاہیے, اس کے بنیادی اصول بیان کرنے والے بھی امام مالک ہیں. مشہور مقولہ کہتے ہیں امیروہا کما جاءت, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھیے, اس کے معنی سمجھیے, بس. اس کی تکییف بیان کرنا یہ ایسے ہے, تشبیہ بیان کرنا, تمثیل بیان کرنا, تعطیل کرنا, یہ سب حرام ہے, جائز نہیں ہے, بدعت ہے, کہنے والے امام مالک ہیں سب سے پہلے. تو اس طریقے سے امام مالک اہم چیزیں لوگوں کو سکھا کر گئے ہیں. اور اس کے بعد ان کا اہم مقولہ یہ تھا, ہمیشہ کیا یہ کہتے تھے, ان هذا الدین نعمہ فانظروا عمن تأخذونها. یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, دیکھو کہ تم یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو, کس کے پاس یہ دین سیکھ رہے ہو, یہ جانو. ہر بولنے والے سے دین سیکھنا یہ کیا ہے, بالکل غلط چیز ہے. اور امام مالک کے زمانے میں بھی یہ قصاص, اور ان کے زمانے میں جو ہے ایسے بہترین بیانات کرنے والے, تقریر کرنے والے موجود تھے, لیکن ان لوگوں کی اہمیت لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی تھی. لوگوں کے درمیان اہمیت حق پسند علماء کی ہوتی تھی. تو یہ تھے امام مالک اور ان کے کارنامے. اور اس کے بعد یہ جو ہے 170 پر 9 ہجری میں مدینے کے اندر وفات پاتے ہیں. 170 پر 9 ہجری میں مدینے کے اندر وفات پاتے ہیں, اور مرتے دم تک مدینے میں رہے. اور مدینہ جو ہے ان کو بہت پسند تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے مدینے کے لیے. کیا دعا کی ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم, اے اللہ میں دعا کرتا ہوں, اللہم بارک
فی مدنا وصاعنا، اے اللہ مدینے کے مد میں، اس کے سا میں، ہر ناپ تول میں برکت دے۔ مدینے کے لیے اللہ کے رسول نے بہت دعا کیا۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، اگر کوئی آدمی مدینے میں مرنا چاہے تو کوشش کریں کہ مدینے میں مرے۔ اگر کوئی آدمی مدینے میں مر جائے تو اس آدمی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن لازم آتی ہے۔ اور مدینہ ایک ایسی جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی حجرها، ایمان جو ہے مدینے کی طرف کھینچا ہوا چلا آتا ہے، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف کھینچا ہوا داخل ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ کیا ہے؟ مومنین کا مرکز ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب دجال آئے گا تو مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ احد کے پہاڑوں کے پاس رک جائے گا اور چیخ کر کہے گا یہ احمد کی بستی ہے۔ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں احمد کی بستی ہے، داخل ہونا چاہے گا، ملائکہ اسے روکیں گے، اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور مدینے میں اس وقت جتنے بھی منافق ہوں گے پورے کے پورے دجال کے پیچھے ہو جائیں گے، اور مدینہ نفاق اور کفر سے پاک ہو جائے گا، صرف مومنین مدینے میں رہ جائیں گے۔ تو مدینے کے ڈھیر سارے فضائل ہیں میرے دوستو۔ تو اس لیے امام مالک ہمیشہ مدینے میں رہے، صرف ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، اور اس کے بعد جتنا بھی علم ان کے پاس تھا وہ پورا مدینے کے پاس، مدینے علماء کے پاس تھا۔ اور ان کے چند ایسے مسائل ہیں جو کیا ہے خاص اہل مدینہ سے متعلق ہے، ان مسائل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ امام مالک کے پاس بعض صحیح احادیث آنے کے باوجود بھی اس کی مخالفت پائیں گے۔ ان کے آپ اٹھا کر جو ہے مسائل پڑھیں گے تو بعض ایسے مسائل ہوں گے صحیح حدیث ہے لیکن امام مالک اس کے خلاف فتویٰ دیں گے، کیونکہ ان کے پاس دلیل اہل مدینہ کا عمل تھا۔ مدینے میں جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے پاس دلیل ہے، یہ کیا ہے صحیح حدیث سے زیادہ پاورفل ہے امام مالک کے پاس۔ اور اس کے بعد صحابی کا قول دلیل ہے، جیسے حدیث کو دلیل مانتے ہیں اس طریقے سے اگر کسی صحابی کی شرح، اگر کسی صحابی کی بات یا پھر کسی مسئلے میں کسی صحابی کا فتویٰ آ جائے اسے مقدم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو، تم میں سے جو حکمران ہے ان کی اتباع کرو، اگر کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ کتاب و سنت یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کتاب و سنت یہ قیامت کے دن حجت ہے، اس میں عمل کریں تو ہمارے لیے یہی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔